السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضرت عائشہ کے ذات کے کچھ پہلو اجاگر کیے تھے، لیکن ابھی بھی بہت سی خوبیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہمارا مقصد صرف ان کے تقوی، ان کے اخلاص اور ان کے کردار کے وہ پہلو آپ کے سامنے لانا ہے جن کی آج کی عورت کو بہت ضرورت ہے کہ ان کے اسوہ پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن حضرت عائشہ کے گھر ایک دن کے گزارے کے لائق سامان نہیں تھا، یہاں تک کہ اس دن دیے کو جلانے کے لیے تیل تک میسر نہیں تھا جو کہ پڑوس سے مستعار لیا گیا۔ پیاری بہنوں، آپ بتائیے ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں یہ کیفیت ہو، اور پھر انہوں نے اسی چیز کو، اسی کیفیت کو، اسی حالات کو ساری زندگی اپنے گھر میں اسی طرح سے رکھا۔ اسلام میں جب فتوحات آئیں، جب آسودگی آئی، تب بھی ان کے پاس مال آتا تو یہ خرچ کر دیتیں، اپنے پاس کچھ نہ رکھتیں۔ حضرت اسماء جو ان کی بہن ہے اور حضرت عائشہ، ان کے اخلاق کا سب سے ممتاز پہلو ہی ان کی فیاضی اور کشادہ دلی تھی۔ حضرت اسماء یہ کرتیں کہ جس وقت ان کے پاس مال آتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ جمع کرتیں، جب جمع ہو جاتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء تو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے قرضہ بھی لیا کرتی تھیں، تو لوگ ان سے پوچھتے آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، تو میں اللہ کی اس مدد کو ڈھونڈتی ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت اسماء کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کو 70,000 بھجوائے گئے بیت المال سے، تو انہوں نے وہ کپڑا ہی سب کے سامنے جھاڑ دیا جس میں درہم بندھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے، تو شام سے پہلے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ ایک دن ان کا روزہ تھا تو خادمہ نے کہا کہ کچھ افطاری کے لیے ہی رکھ لیا ہوتا، تو بے نیازی سے کہتی ہیں کہ تم یاد دلا دیتی تو میں ضرور کچھ رکھتی۔ اسی طرح ایک بار روزہ تھا تو ان کے پاس جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ پھر خادمہ نے کہا کہ وہ روٹی تو آپ کی افطاری کے لیے رکھی ہے، تو فرماتی ہیں کہ جب افطاری کا وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ تو شام کے وقت کہیں سے پکا ہوا گوشت بطور تحفہ آتا ہے، تو خادمہ سے فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے کس قدر بہترین انتظام کر دیا۔ ان کے پاس ایک مکان تھا جو انہوں نے امیر معاویہ کو فروخت کر دیا تھا، اس کی جو قیمت ملی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ ہم دیکھیں اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں بے شمار حدیثیں یاد آ جاتی ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دو، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور اسی طرح کی بے شمار حدیثیں۔ تو دیکھیے کیا حضرت عائشہ کو وہ حدیثیں نہیں پتہ تھیں؟ کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ اپنے پاس بھی تھوڑا بہت مال رکھنا چاہیے؟ لیکن یہ وہ عورتیں تھیں جن کو اللہ نے چنا ہوا تھا
اسی تقوی کے لیے ہی تو اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ یہ بات بات پہ رو پڑتی تھیں۔ ایک دن ایک مانگنے والی عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس عورت کے پاس 2 ننھے منھے بچے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس اس وقت 3 کھجور کے دانے تھے تو اس عورت کو دے دیے۔ اس عورت نے ایک ایک دونوں بچوں کو دیا اور ابھی اپنے منہ میں ڈالنے ہی لگی تو دوسرے بچے نے پھر اس کھجور پہ نظر رکھی تو ماں نے اپنے منہ سے نکال کر دونوں بچوں کو دے دیا۔ یہ دیکھ کے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہ ہیں حضرت عائشہ جن کے کردار کی گواہی اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے دی۔ منافقین نے اس قدر بہترین خاتون کو بھی نہیں بخشا اور ان پر تہمت لگائی۔ ایک سفر پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں تو حاجت کے لیے کہیں گئیں۔ اس وقت ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، جسم بھی دبلا پتلا تھا تو لوگوں نے جب ان کا اونٹ جن پر وہ سوار تھیں وہ اٹھایا تو ان کو پتہ نہیں چلا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا ہار بھی گم ہو گیا تھا۔ جو یہ ڈھونڈنے نکلیں تو پیچھے سے لوگوں کو نہیں پتہ چلا، وہ چلے گئے۔ یہ اپنی جگہ پہ آتی ہیں تو قافلہ روانہ ہو چکا ہوتا ہے تو یہ وہیں پر چادر اوڑھ کے لیٹ جاتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو پیچھے سے ایک آدمی مقرر ہوتا ہے، صحابی حضرت صفوان بن معطل، وہ وہاں پر چیزوں کو دیکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں جو قافلہ جانے کے بعد جس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب دیکھا ہوا تھا۔ یہ فوراً دیکھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، حضرت عائشہ اٹھ جاتی ہیں تو خاموشی سے یہ اپنا اونٹ بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سوار ہو جاتی ہیں، بالآخر نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر منافقین کو بات کا پتنگڑ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کائنات کی بہترین خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ چاہا کرتے تھے، ان کی خوبیوں کی وجہ سے جب بھرے مجمع میں مردوں کی محفل میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں عائشہ۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے نہیں مردوں میں سے تو کہتے ہیں اباہا کہ عائشہ کا باپ، یعنی اس عائشہ کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے۔ اس موقع پہ 1 مہینے کے لیے وحی بند ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ان کی برات کا اعلان کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر اور رومان جو ان کی ماں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہتی ہیں کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ بے بس خاتون اس قدر ذہنی طور پہ اذیت میں تھیں تو ان کو حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا، لہٰذا کیا کہتی ہیں کہ میں تو حضرت یعقوب ان کا نام ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو بولیں کہ یوسف علیہ السلام کے باپ والا ہی جواب دوں گی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون۔ اس کے فوراً بعد جب سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوتی ہیں تب بھی یہ ذہین خاتون یہی کہتی ہیں
کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اس رب کائنات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے قرآن میں میری برات کے لیے یہ آیتیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے کہا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تجھے بری کر دیا تو یہ آیتیں قیامت تک کے لیے جب قرآن پڑھا جائے گا ان کی شان میں یہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی ایک موقع پہ پھر ان کا ہاتھ کھو گیا تھا تو لوگ بہت صبر سے انتظار کرتے رہے، بالآخر جا کے حضرت ابوبکر کو شکایت لگائی تو حضرت ابوبکر اپنی بیٹی کے پاس آئے کہ تم نے ہار کیوں گما دیا؟ اس وقت بھی تیمم کی آیتیں اللہ نے نازل کی جو کہ قیامت تک کے لیے مسلم امت کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہو گئی۔ تو لوگ حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، تمہارا خاندان ہمارے لیے ہمیشہ نفع کا سبب ہی بنا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے کبھی ایک بار زندگی میں تھوڑا سا خرچے کا تقاضا کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ کے رسول ساری بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو کے اوپر چھت پہ رہنے لگے۔ تب بھی انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، اگر میرا ساتھ چاہیے تو یہ زندگی گزارنی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو صرف آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی فضیلت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرماتے ہیں کہ مردوں میں تو بہت کامل گزرے مگر عورتوں میں سے مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی بھی کامل نہ ہوئی، اور عائشہ اس کو تو عورتوں پہ ایسے فضیلت ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پہ۔ یہ کھانا عربوں کا مشہور کھانا ہے جس میں شوربے میں روٹی کو نوالے بنا کے ملیدہ سا بنایا جاتا ہے، یہ عربوں کا بہت پسندیدہ کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باتیں بہت شوق سے سنتے تھے، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے، ان کی بہت ساری باتوں کو درگزر بھی کرتے کیونکہ ان میں تھوڑا بہت بچپنا بھی تھا، عمر کی چھوٹی تھیں تو ان کو کھیل کود کا، کہانیوں کا شوق تھا۔ ایک بار عید کا دن تھا تو حبشی مسجد نبوی میں نیزے بازی کے کرتب میں مشغول تھے تو حضرت عائشہ نے یہ تماشا دیکھنے کا شوق ظاہر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پیچھے ان کو کھڑا کر دیا تو وہ ایسے کھڑی ہو گئیں کہ ان کے کندھے سے اپنا چہرہ ملا کے اوٹ میں ہو گئیں، جب تک خود نہ تھک کر پیچھے ہٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ کبھی کبھی دل لگی کے لیے ایک دوسرے کو کہانیاں بھی سناتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کی کہانی سنائی جس کو جن اٹھا کر لے گئے تھے۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے جس میں 11 سہیلیاں تھیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ایک سہیلی نے کہا کہ میرا خاوند اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پہ رکا ہوا ہے، نہ میدان ہے کہ وہاں پہنچ سکے اور نہ ہی گوشت اچھا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے۔ دوسری سہیلی بولی میرا خاوند، اس کا میں حال کیا بیان کروں کہ اس قدر طویل ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ تیسری نے کہا میرا شوہر بہت غصے والا ہے، میں اس کو کچھ کہوں تو مجھے وہ چھوڑ دے، لہٰذا میں چپ رہتی ہوں۔
تیسری بولی میرا خاوند حجاز کی وہ رات ہے جو نہ سرد ہے نہ گرم، یعنی صحیح مزاج والا۔ پانچویں بولی میرا خاوند گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر بنتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ چھٹی بولی کہ میرا خاوند کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، کوئی بھی پینے والی چیز سامنے آتی ہے ہڑپ کر جاتا ہے۔ ساتویں بولی کہ میرا شوہر تو بہت احمق اور پاگل ہے، کبھی غصے میں آتا ہے تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے۔ آٹھویں بولی میرا خاوند خرگوش کی طرح نرم اور ملائم، نازک مزاج اور چنبیلی کی طرح خوشبودار ہے۔ نویں نے کہا میرا شوہر حویلی کی طرح بڑا ہے، قد کا لمبا، کھلے دل والا، سخاوت والا۔ دسویں نے کہا میرا شوہر میرا مالک ہے اور آپ کیا جانیں کہ مالک کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے آخری جو 11ویں تھی، اس نے بہترین طریقے سے اپنے شوہر کی تعریف کی، کہنے لگی میرے شوہر کا نام ابو ذرا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں ابو ذرا کیا ہے؟ یہ دیکھو اس نے زیوروں سے میرے کان اور بازو بھر دیے، اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی ہے جو میرے دل کو خوش کرتی ہے۔ اس نے مجھے ایک غریب گھرانے میں دیکھا تو مجھے بہت بہترین گھر میں لا کے رکھا، جہاں ہر طرف خوشحالی اور خوشحالی، مسکراہٹیں اور خوشیوں کا راج ہے۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا ہے، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، جگاتا نہیں کہ میں بے آرام نہ ہو جاؤں۔ سنو میری سہیلیوں، تم کیا جانو کہ ابو ذرا کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ اس کا گھر اور اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ بہرحال وہ تعریفیں کرتی رہی تو یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت شوق سے یہ کہانی سنتے رہے، فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو ذرا جو ذرا کے لیے تھا۔ حضرت عائشہ ان خوبیوں سے معطر تھیں۔ اس کے علاوہ پوری امت کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ ان کو قرآن حفظ تھا، انہوں نے براہ راست نبی سے علم حاصل کیا تھا اور قرآن کے علم سے فیضیاب ہوئی تھیں۔ قرآن کی آیتیں ان کے گھر میں نازل ہوتی تھیں۔ ان کو فقیہۃ الامہ بولا جائے تو غلط نہ ہوگا، یہ فتوے بھی دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کو علم وراثت کا علم بھی بہترین طریقے سے آتا تھا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ ان کے پاس آ کے دین کے مسائل سمجھتے تھے، اور حضرت عروہ بن زبیر کیونکہ ان کے بھانجے تھے تو ان سے ان کا پردہ بھی نہیں تھا، تو وہ آ کے ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں اور سلامتیاں ہوں کہ جن کے اسوے کو آج ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آخری واقعہ سنا کے بہت کچھ کہنے کو ہے مگر اس بیان کو ختم کروں گی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے حجرے میں 3 چاند اتر آتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کرتی، لیکن جب حضرت ابو بکر کو بتاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد ہوگی۔ یہ سن کے ابو بکر خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے حجرے میں ان کی تدفین ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ لو عائشہ، آج تمہارا خواب
پورا ہو گیا، آج تمہارے حجرے میں ایک چاند آ گیا، آج تمہارا حجرہ اس چاند کی روشنی سے منور ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اس حجرے میں دفن ہوئے اور بالآخر یہ خواب، اس کی تعبیر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضرت عائشہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔